اور ابھی آپ کو بتائیں انگریز دور میں پاکستان میں تعمیر ہونے والے اعلیٰ شان ریلوے اسٹیشن پر کھنڈر میں تبدیل ہونے لگے ہیں۔ بیشتر ریلوے اسٹیشنز پر مسافر اور مال گاڑیاں بند کر دی گئی ہیں، جس کے بعد ان کی اسٹیشنز کی حالت ناگفتہ ہے۔ مختلف شہروں میں اپنے نمائندوں سے ریلوے اسٹیشنز کی حالت جانیں گے۔ جھنگ میں موجود ہیں وحید ملک، کمبر شہداد کوٹ میں احسن جنیجو، بہاول نگر سے افتخار حسین، برے والا میں شاہد سلیم اور فاروق آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں کاشف منصور۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں جھنگ کا، وحید ملک وہاں پر موجود ہیں۔ وحید، آگاہ کیجیے گا ریلوے اسٹیشن پر کتنی ٹرینیں آتی ہیں اور اسٹیشن کی حالت کیسی ہے؟ جی بالکل، جھنگ ایک قدیم ضلع ہے جہاں پر 1904 میں انگریز دور حکومت نے ریلوے اسٹیشن قائم کیا۔ یہاں پر شہریوں کو نہ صرف سستی اور آسان سفری سہولیات میسر تھیں، وہیں یہ ذریعہ تجارت کے لیے بھی انتہائی مفید سمجھا جاتا تھا۔ دیگر شہروں سے تجارت کی غرض سے سامان لایا جاتا تھا، جس کے لیے باقاعدہ طور پر گودام تعمیر کیے گئے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بارونق ریلوے اسٹیشن پر ویرانیوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ لیکن کبھی یہاں پر اپ ڈاؤن میں 8 ٹرینوں کا آمد و رفت ہوتی تھی، لیکن یہاں سے صرف ایک ٹرین کا گزر ہوتا ہے، وہ بھی کبھی نصف رات کے پہر میں، جبکہ ریلوے ٹریک بھی خستہ ہو چکے ہیں۔ مقامی شہری عرصہ دراز سے حکومت سے بند ٹرینوں کی بحالی کا مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر ٹرینیں بحال نہ ہو سکیں۔ جی افتخار حسین، آپ آگاہ کیجیے گا بہاول نگر کا ریلوے اسٹیشن کس حالت میں ہے؟ جی ہاں بالکل، 1894 میں انگریز دور میں بننے والے شاہکار ریلوے اسٹیشن بہاول نگر پہ میں اس وقت موجود ہوں۔ قیام پاکستان سے پہلے اور قیام پاکستان سے کے بعد اس کا شمار بر صغیر کے اہم ترین ریلوے جنکشنز میں ہوتا تھا۔ کراچی سے دہلی جانے والی گاڑیوں کا یہ گزرگاہ تھی اور اہم تجارتی مرکز تھا، لیکن 17 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ ٹرین سروس کو بند ہوئے۔ یہاں کے لوگ کن مسائل کا شکار ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ ہمیں جو بڑی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی سستی سفری سہولت موجود نہیں ہے۔ میرا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ بہاول نگر ٹرین کو اس کی اصل حالت میں بحال کیا جائے اور اس کو لاہور سے بھی اٹیچ کیا جائے اور بہاول نگر سے کراچی تک اٹیچ کیا جائے تاکہ عوام کو فائدہ پہنچ سکے۔ دنیا تو اب اڑنے والی کاریں اور بلٹ ٹرینیں بنا رہی ہے، لیکن بہاول نگر کی یہ 32 لاکھ سے زائد آبادی جو ہے یہ ٹرین کی سستی آرام دہ سہولت سے بھی محروم ہے۔ شاہد سلیم، آپ بتائیے گا برے والا کے ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی اس وقت میں برے والا ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں، جس کا قیام جو ہے 1924 میں عمل میں لایا گیا تھا، اور اس ٹریک پر جو ہے 24 گھنٹوں کے دوران ایک ٹرین فرید ایکسپریس جو ہے کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی جانے کے لیے یہاں سے گزرتی ہے۔ یہ سفری سہولیات جو ہے برے والا کی تقریباً 15 لاکھ کی آبادی کے لیے جو ہے نہ ہونے کے مترادف ہیں، جبکہ ریلوے اسٹیشن پر سہولیات کا بھی فقدان ہے۔ یہاں پر نہ تو پینے کے صاف پانی کی سہولت موجود ہے، جبکہ لائٹس اور جو پلیٹ فارم جو ہے وہ بھی جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ یہاں پر کچھ عرصہ قبل تک جو ہے مال گاڑی بھی اس ٹریک پر چلتی تھی۔ برے والا کی غلہ منڈی، سبزی اور فروٹ منڈیوں کا شمار جو ہے پاکستان کی بڑی منڈیوں میں ہوتا ہے، اور یہاں پر گندم، مکئی، کپاس اور چاول کی فصلیں جو ہے پاکستان کے دوسرے شہروں تک پہنچانے کے لیے جو یہاں کے کسان اور جو آڑتی تھے وہ مال گاڑی کے ذریعے ہی بھیجتے تھے، لیکن وہ بند ہونے کی وجہ سے اب کسانوں اور یہاں پر جو تاجر جو ہیں انہیں اپنا مال جو ہے دوسرے شہروں تک پہنچانے کے لیے گڈس ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مہنگے داموں اس کو استعمال کرنا پڑتی ہے۔ تو یہاں پر نہ صرف شہری جو ہیں ان کی مشکلات میں کمی واقع ہوگی، جبکہ پاکستان ریلوے جو ہے اس کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا۔ پاکستان ریلوے مزید معاشی طور پر مستحکم اور مضبوط ہو سکے گا۔ جی احسان جنیجو، آپ بتائیے گا کمبر شہداد کوٹ کے ریلوے اسٹیشن کی حالت زار کیسی ہے؟ جی کمبر شہداد کوٹ ضلع میں گزشتہ 16 سال سے ریلوے سروس معطل ہے۔ یہاں پر مارچ 2008 میں آخری بار ٹرین آئی تھی، اس کے بعد ٹرینوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ ریلوے حکام کے مطابق یہ جو ریلوے یہاں پر چلتی تھی وہ نقصان میں جا رہی تھی۔ یہ ریلوے ٹریک جو ہے وہ لاڑکانہ سے شروع ہوتا تھا، کمبر شہداد کوٹ سے ہوتا ہوا استا محمد اور پھر سندھ کے ضلع جیکب آباد میں اختتام پذیر ہوتا تھا۔ تو یہاں پر مسلسل ٹرینیں چلنے سے لوگ سستا سفر کر رہے تھے، لیکن مسلسل اب ٹرینیں نہیں آ رہی۔ یہاں پہ جو چاروں ریلوے اسٹیشن ہیں وہ مکمل طور پر تباہ حال ہو چکی ہیں۔ یہاں پر ریلوے لائن اور اسٹیشنوں پر لوگوں نے قبضے کر رکھے ہیں، لیکن ریلوے حکام اور ریلوے کا کوئی عملہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تاہم شہریوں کا مسلسل یہ مطالبہ رہا ہے، اور اب بھی شہری یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اس جانب توجہ دے اور یہاں پر جو ریلوے لائن ہے اس کو بحال کر کے، ٹرینوں کو بحال کر کے یہاں پر جو رہائشی ہیں ان کو جو ہے سستے سفر سے فیضیاب کریں۔ جی کاشف منصور، فاروق آباد کی صورتحال کیا ہے یہ بھی بتائیے گا۔
मैं बात करूँ अगर लाहौर ये फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन की, तो उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। यहाँ के बेंच जो हैं वो टूटे हुए हैं, पानी की टूटियाँ टूटी हैं, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं है। रात को यहाँ पे जो नशई हो अफराद होते हैं वो आकर उनका ये स्टेशन जो है निशेमन होता है। सुबह के वक्त ये स्टेशन जॉगिंग के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टेशन की जो रौनकें थी ट्रेनों के जो है ना बंद होने से वो मान पड़ गई है। लोगों का मुतालबा है कि यहाँ पे जो ट्रेनें बंद की गई थी उनको चलाया जाए, और यहाँ की जो ट्रेनें गुजरती हैं जिनका स्टॉपेज नहीं है, बिलखसूस यहाँ से लाहौर कराची से 4 ट्रेनें जो जाती हैं, और लेकिन उस प्रकार किसी का यहाँ स्टॉप नहीं है। ऐसी फैसलाबाद यहाँ 4 ट्रेनें जाती हैं, मियाँवाली ट्रेन जाती है लेकिन उसका भी यहाँ स्टॉप नहीं है। लोगों का मुतालबा है कि इन ट्रेनों के स्टॉप को बहाल किया जाए ताकि लोगों को जो रेलवे की तरफ से सफरी सहूलियात हैं वो जो हैं वो मुहैया हो सके।